أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کم کر دیں آواز کافها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. درمیانی کریں نہ کم کریں اتنا نہ بہت زیادہ تیز کریں, درمیانی نہیں کم ہے. کافها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. صدق الله العظيم. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. یہ ذکر ہے, تذکرہ ہے تیرے پروردگار کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کیا. قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. جس وقت انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بھڑک اٹھا ہے سر سفیدی سے, اور میں آپ سے دعا کرنے میں نا امید نہیں ہوں, محروم نہیں ہوں. مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ میری اس عمر میں بھی دعا کو قبول فرمائیں گے. یہ سورت شروع ہو رہی ہے, سورہ مریم ہے یہ. اس صورت کا ابتدائی خلاصہ کل پہلے درس میں نے عرض کر دیا تھا. وہ باتیں امید ہے کہ آپ کے ذہن میں ہوں گی. اور اس صورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہو رہی ہے. کاف ہا یا عین صاد انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں. اور کل یہ بات بھی ذکر کی تھی کہ قرآن کریم میں 29 صورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں مختلف, اور یہ قرآن کریم کا حصہ ہے. اس کے معنی کسی کو بھی نہیں معلوم. اور جمہور کا مسلک یہ ہے اس سلسلے میں, کل بھی ذکر کیا تھا, آج پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں آخری بات صرف. جمہور کا مسلک یہ ہے کہ حروف مقطعات کا کوئی معنی نہیں جان سکتا اور کسی کو اس کے معنی کی گناہ اور حقیقت کا ادراک نہیں ہو سکتا. لہذا جب یہ حروف مقطعات تلاوت کرتے ہوئے آئیں اور آپ ترجمہ پڑھ رہے ہوں تو جب ان حروف مقطعات پر پہنچیں تو یہ کہہ دینا چاہیے واللہ اعلم بمرادہ, اللہ تعالیٰ اس کی مراد سے زیادہ واقف ہیں. اسلم طریقہ, احسن طریقہ وہ یہی ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم اور اس کی مراد کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے. جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں, ہمارا اس پر اعتقاد ہے. کیا ہے اس میں مختلف باتیں, یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان, یا اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے کوئی اسم ہے. واللہ اعلم بمرادہ, اور اگر عربی نہ آئے تو اردو میں کہہ دیں, ضروری نہیں ہے عربی میں کہنا. واللہ اعلم بمرادہ, اللہ تعالیٰ اس کی مراد سے زیادہ واقف ہیں, زیادہ جاننے والے ہیں. بس ختم. حروف مقطعات کے بعد یہ سورت میں سب سے پہلے تذکرہ حضرت زکریا علیہ السلام کا ہے. جلیل القدر پیغمبر ہے. قرآن کریم میں آپ کا کئی جگہوں پر تذکرہ آیا ہے. تیسرے پارے میں بھی ان کا تذکرہ ہے جو آج ہم انشاءاللہ تراویح میں پڑھیں گے, تیسرے پاؤں میں انشاءاللہ, وہاں پر بھی تذکرہ ہے. بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام پڑھائی کا کام کیا کرتے تھے, نجار تھے. نجار عربی میں کہتے ہیں اور اردو میں اس کو پڑھائی کہتے ہیں, جس کو ہمارے ہاں آج کی اصطلاح میں کارپینٹر کہتے ہیں. شاید بہت سارے نئی نسل کے وہ پڑھائی نہ جانے کیا بلا ہے, کارپینٹر. اصطلاحات چینج ہو گئی ہیں. تو بڑھئی تھے, اپنے ہاتھ سے رزق کماتے تھے.
محنت کرتے تھے. چنانچہ کسی پیشے کو یا اس پیشے کے اختیار کرنے والے کو، کسی جائز پیشے کو، یہ جائز کی قید لگانا ضروری ہے، کسی جائز پیشے کو اختیار کرنا یا اس پیشے کو اختیار کرنے والے کو حقیر سمجھنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے، نادانی اور ناواقفیت کی وجہ سے اس طرح کے چھوٹے موٹے، جس کو ہمارے معاشرے میں کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، اس کو حقیر سمجھتے ہیں، اس پیشے کو بھی حقیر سمجھتے ہیں، اور اس جائز اور حلال پیشے کو اختیار کرنے والے کو بھی گھٹیا سمجھتے ہیں. تو اصلاح کر لینی چاہیے، ذہن صاف کر لینا چاہیے. بالکل یہ طریقہ غلط ہے. حضرات فقہائے کرام نے فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے باقاعدہ کہ اگر کوئی شخص حقارت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جولاہا کہے یا حضرت ادریس علیہ السلام کو درزی کہے یا حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھئی کہے، حقارت کی وجہ سے وہ دار اسلام سے نکل جائے گا، وہ آدمی دار اسلام سے خارج ہے. تو اس لیے کوئی بھی پیشہ جائز ہو، حلال ہو، شریعت نے اس پہ کوئی جرا اور قدح شریعت نے نہ کی ہو، وہ پیشہ جائز ہے. اس کو اختیار کرنے میں ذرا برابر کوئی حرج نہیں، نہ وہ اس میں کوئی حقارت ہے. حقارت جو ہے وہ تو چوری چکاری میں ہے، حقارت جو ہے وہ دوسرے سے بھیک مانگنے میں ہے، حقارت تو دوسرے کے سامنے دست دراز کرنے میں ہے، حقارت تو دوسرے کے سامنے سوالیہ آدمی سوال کرنے والا کشکول لے کے مانگتا رہے، حقارت تو اس کے اندر ہے. لیکن اگر کوئی آدمی جوتا گانٹھ رہا ہے، جی درزی کا کام کر رہا ہے، سلائی کا کام کر رہا ہے، بال بنانے کا کام کر رہا ہے، رنگریز ہے، بڑھئی ہے، کارپینٹر ہے، گوشت بیچ رہا ہے، سبزی بیچ رہا ہے، اس میں کوئی ذرہ برابر حقارت نہیں ہے. اور ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ حلال، جو شخص حلال کی کمائی میں اپنے آپ کو تھکاتا ہے، یہ حلال کی کمائی میں اپنے آپ کو تھکانا اپنے اوپر جنت کو واجب کرنا ہے، جنت کو واجب کرنا ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص حلال روزگار میں مشغول ہے وہ نفلی جہاد سے بدرجہ بہتر ہے. جو آدمی حلال کا اہتمام کر رہا ہے، حلال کما رہا ہے، حلال روزی، جائز روزی کما رہا ہے اپنے لیے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، وہ نفلی جہاد سے بہتر ہے. اور جتنے بھی حضرات انبیاء علیہ السلام آئے، اگر آپ ڈیٹیل ان کی اٹھا کر دیکھیں، ان کی تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، تو سب نے کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کیا. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے، ہمارے ہاں ایک بڑے محقق ہیں، اس سلسلے میں بہت بڑے بڑے علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، عربی میں بھی ہیں، اردو میں بھی. انڈیا سے کتاب چھپی 550-600 صفحے، میں تو بس ابھی چند صفحے دیکھ کر آیا ہوں، اتنا وقت تو ہوتا نہیں. تو 550-600 صفحے اس کتاب کا نام ہے طلب حلال اور کسب حلال اور راہ اعتدال. کتاب پڑھنے کے قابل ہے. طلب حلال، یہ کسب حلال اور راہ اعتدال اس کتاب کا نام ہے. بہت تفصیل کے ساتھ، اور ہر آدمی کو پڑھنی چاہیے. عجیب و غریب کتاب ہے، بڑا مواد جمع کیا ہے. خیر، اس کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے. حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے وہ درزی تھے. حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی تھے، نجار تھے، لکڑی تراشتے تھے. اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کیا 12ویں پارے میں کیا ہے وہ آیت؟ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ
ہاں اس سے پہلے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے نوح ہمارے آنکھوں کے سامنے آپ کشتی بنائیں، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیں، ہم آپ کو طریقہ بتلائیں گے کہ کس طریقے سے بتلانا ہے. یعنی بنا رہے ہیں نوح علیہ السلام اور تعلیم دے رہے ہیں حق تعالی جل شانہ. آج انجینئر بتاتے ہیں نا کہ بھائی اس طرح کرو، یہ چیز اس طرح لگاؤ، یہ گولا یہاں پر لگاؤ، یہاں سے یوں کرو، فلانا کرو ڈما. حق تعالی جل شانہ جو ہے وہ تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں، وہ رہنمائی کر رہے ہیں اور کیا رہے ہیں اللہ تعالیٰ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگاہوں کے سامنے آپ بنائیں. اور ہم نے ان کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں. اچھا جی، حضرت ہود علیہ السلام جو ہے وہ تجارت کیا کرتے تھے. حضرت ذوالقرنین جن کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے کہاں پر ہے؟ 16ویں پارے میں. وَيَسْأَلُونَكَ، دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، بڑے بادشاہ تھے، جلیل القدر، نیک بادشاہ تھے، نیک صالح تھے. بعض لوگوں نے تو پیغمبر بھی کہا ہے، اس میں اختلاف ہے. تو حضرت ذوالقرنین بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ زنبیل بناتے تھے، تھیلے بناتے تھے، بیچتے تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کھیتی باڑی بھی کیا کرتے تھے اور کپڑے کے تاجر بھی تھے، کپڑے کی تجارت بھی کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے. اور آپ کو شاید معلوم ہوگا، دیکھیں ذرا قرآن شریف 20واں پارہ کھولیں، اور یہی بکریاں چرانا جو ہے وہ ان کے نکاح کا مہر بھی بنا. ان کے جو سسر تھے کیا نام تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر تھے شعیب، یہ کچھ اور کچھ کہہ رہے ہیں. اچھا، شعیب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام. وہ آپ کو واقعہ معلوم ہے 20ویں پارے میں، وہ 2 بچیاں جو ہے وہ کنویں سے پانی نکال رہی تھی اور وہ شرم کے مارے آگے نہیں جا رہی تھی کہ مرد ہیں، جب یہ چلے جائیں گے تو پھر ہم پانی نکال لیں گے. اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے. تو کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ جی یہ مسئلہ ہے. کہا پیچھے ہٹ جاؤ، یہ کام میں کروں گا. قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی، اچھا پیچھے اس سے جی. ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امۃ من الناس یسقون ووجد من دونہم امرأتین تذودان قال ما خطبکما، تمہارا واقعہ کیا ہے، تم کیوں باہر نکلی ہوئی ہو؟ عورتوں کا کام باہر نکلنا نہیں ہے، عورتوں کا کام جو ہے وہ مردوں کے درمیان آنے جانے کا نہیں ہے. عورت تو گھر کی زینت ہے، اس کو تو گھر میں رہنا چاہیے. قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، کہنے لگی وہ دونوں عورتیں کہ حضرت ہمیں باہر نکلنے کا بالکل شوق نہیں ہے، ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، ہمارے والد بڑے ضعیف اور کمزور ہیں، وہ پانی نہیں نکال سکتے، اس لیے مجبوراً ہمیں جو ہے وہ آنا پڑا ہے اور اپنے جانوروں کے لیے، یہ گھر والوں کے لیے ہمیں پانی لینا ہے. فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص. اگر آپ ترجمہ سمجھتے تو مزہ آتا آپ کو، پر ایسا مزہ آتا ہے کہ آپ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. لیکن اب میں ترجمہ کروں گا تو میں اگلی باتیں میری رہ جائیں گی، صرف میں حوالہ دینا چاہ رہا ہوں. یہ پہنچی اور اپنے ابا کو ساری صورتحال بتائی کہ ابا اس طرح کا ایک بڑا نیک صالح آدمی، اور جب ہم اس کو گھر لے کر آئے تو اس نے ہمیں کہا کہ پیچھے پیچھے آؤ اور خود آگے آگے چلتا رہا. یعنی عفت، شرم، حیا، پاک دامنی، نظر کی حفاظت، بہترین اوصاف کا وہ آدمی حامل. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میں دونوں میں سے ایک کا تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس بات پر، اس شرط پر نکاح کرنا چاہتا ہوں کہ تم 10 سال تک کے میری بکریاں چراؤ گے. ان تأجرنی 8 حجج، 8 سال. فإن أتممت 10 فمن عندك، اور اگر آپ نے 8 کے بجائے 10 پورا کر دیا تو یہ بہت بڑا آپ کا تبرع اور احسان ہوگا.
تبرع اور آپ کا احسان ہوگا۔ تو خیر میں یہاں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بکریاں چرائیں، کبھی ان چیزوں کو معیوب پیغمبروں نے کبھی ان چیزوں کو معیوب نہیں سمجھا، کبھی حقیر نہیں سمجھا، کبھی کمتر نہیں سمجھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام زیرہ بناتے تھے، قرآن کریم میں 22ویں پارے میں وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا ہے، موم کی طرح نرم کر دیا ہے۔ اس لوہے کو جس ساخت میں وہ بنانا چاہتے اس ساخت میں بنا دیتے ہیں۔ جیسے موم کو موڑنا توڑنا ہر اینگل سے اس کو بنانا آسان، اسی طریقے سے لوہے کو حق تعالیٰ جل شانہ نے ان کے لیے ایسا نرم کر دیا تھا، کبھی کوئی اس میں عیب کی بات نہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام حکیم بھی ہیں، 21واں پارہ سورہ لقمان وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور بعض رات نے کہا کہ پیغمبر تھے، بعض نے کہا کہ پیغمبر نہیں تھے، صرف حکیم تھے، نیک آدمی تھے، اس میں اختلاف ہے۔ بہرحال بکریاں چراتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کپڑے رنگتے تھے، کسی کے پاس جا کر اجرت پر کپڑے رنگا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ سارے کام کر رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، لیکن کبھی بھی حقارت کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ اور سب کو چھوڑیں، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بکریاں چرایا کرتے تھے، اور پیغمبروں سے اور عام طور پر نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے بکریاں چروائی ہیں۔ کیوں؟ کیوں؟ نہیں بتا رہا کوئی؟ ایک منٹ، ہاں، بکری ہر جانور کے اندر اپنی الگ خصوصیات ہیں۔ اونٹ جو ہے اس کے اندر تعنت ہے، اس کی گردن ایسی ہوتی ہے، تعنت ہے، سرکشی ہے، بڑائی ہے۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جو آدمی جس جانور کے ساتھ رہتا ہے اس کے اندر وہ عادات آتی ہیں، اس کے اندر وہ طور طریقے آتے ہیں، وہ اس کی فطرت ثانیہ وہ چیزیں بن جاتی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اونٹ جو لوگ چراتے ہیں یا اونٹوں کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں ان کے مزاج کے اندر اکڑ پنا ہوتا ہے، تعنت ہوتا ہے، تعلی ہوتی ہے۔ اور بکریاں جو ہے جو چراتا ہے اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ مجھے بات ایک اور یاد آ رہی ہے لیکن پھر بات رہ جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کا سبب جو ہے وہ بکریاں چرانا ہے۔ اس کا تفصیلی واقعہ پھر میں کسی اور وقت ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تمام کے تمام پیغمبروں نے یہ سارے کے سارے کام کیے ہیں۔ اور علامہ ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے ان کی المعارف، اس کے اندر ایک فصل ہے فصل فی صناعات الاشراف، فصل فی صناعات الاشراف۔ اس فصل میں انہوں نے حضرات صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے پیشوں کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ لکھا ہے کہ کون سا پیغمبر اور کون سا صحابی اور کون سا تابعی کیا کام کیا کرتا تھا۔ سارے پیشے اختیار کیے، سارے پیشے اختیار کیے، کسی نے بھی کسی پیشے کو معیوب نہیں سمجھا، معیوب نہیں سمجھا۔ اچھا جی، یہ بات بھی ختم ہو گئی۔ اور آج کتاب میں ایک عجیب بات پڑھی، پہلی دفعہ پڑھی اور نظر سے پہلی دفعہ گزری اور آپ کو بھی نہیں پتہ ہوگی۔ روایت میں ہے، یہ علم جو ہے نا اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، سمندر ہے سمندر، ہم تو ابھی اس کے چلو تک بھی نہیں پہنچے، سمندر تو پورا باقی ہے، زندگی بھی پتہ نہیں اتنی ہے کہ نہیں ہے، چلو بھی ابھی تک ہم نہیں لے سکے۔ عجیب باتیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے، بڑی اہم بات ہے، حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتارا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اتر جائیں آپ اب زمین پر۔
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو گندم لا کر دی. سن رہے ہیں نا بات توجہ سے؟ گندم لا کے دی، کہا کہ اس کو بوئیں، پھر اس میں پانی ڈالیں، پھر تیار ہو جائے تو پھر اس کو کاٹیں، کاٹنے کے بعد پھر اس کے خوشوں سے اس کے دانوں کو الگ کریں، پھر اس کو پیسیں. یہ سارے کام، اب ظاہر ہے جنت میں تھے، یہ چیزوں کا تو پتہ نہیں کہ یہ کیا دھندے ہیں. پھر اس کو چھل کے اس کے خوشے الگ کرنے ہیں، دانے الگ کرنے ہیں. اب تو خیر مشینیں ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو مشین کو، کیا نام ہے پتہ نہیں، ہاں تھریشر، پتہ نہیں اس طرح کا کوئی نام ہے. تو دانے الگ ہو جاتے ہیں. پہلے یہ سارے کام ہاتھ سے لوگ کرتے تھے، مشینیں نہیں تھیں. تو اس کے بعد پھر اس کو پیسیں. کہتے ہیں کہ جب یہ سارے کے سارے کام حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کروائے تو وہ عصر کا وقت تھا. کون سا وقت تھا؟ عصر کا وقت تھا. اب اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے، حق تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو سلام کہا ہے، اور کہا کہ ہماری خواہش یہ کہ اگر آپ، موبائل بج رہا ہے بند کر لو نا، اچھا، تو ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ روزہ رکھیں. یہ عصر کا وقت تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہماری خواہش یہ کہ آپ روزہ رکھیں، اور انہوں نے عصر کے بعد روزہ رکھ لیا. اب جب روزہ رکھ لیا تو اب بڑی عجیب بات ہے، جب روزہ رکھ لیا تو اب ان کے دل میں، اب عصر سے مغرب کا وقت آپ کو پتہ ہے کتنا ہوتا ہے، تو اب ان کے دل میں بڑی بے چینی کے ساتھ جو ہے وہ اس بات کی طلب ہو رہی تھی کہ یہ جو اب روٹی میں پکاؤں گا اور تیار کروں گا، پتہ نہیں اس میں وہ جنت والی روٹی کی اس کی کوئی رمق یا اس کا کوئی مزہ، اس کی کوئی لذت ہوگی یا پتہ نہیں. ظاہر ہے کہ زمین پر یہ روٹی کبھی کھائی نہیں ہے، پہلی مرتبہ جو ہے یہ روٹی کھانا نصیب ہوگا. تو بڑا دل میں جو ہے وہ ارمان دل میں پیدا ہو رہا تھا، اور بڑا اشتیاق ان کا پڑ رہا تھا جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا مغرب کے قریب، کہ پتہ اس روٹی کا مزہ کیسا ہوگا. تو اس روایت کو نقل کرنے کے بعد ذکر کیا صاحب کتاب نے کہ عام طور پر روزے داروں کی جو بھوک اور پیاس بھڑکتی ہے وہ عصر کے بعد بھڑکتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ عصر کے بعد جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے حالت جو ہے وہ آدمی کی عین غین ہونے لگتی ہے، ڈاؤن ہونے لگتی ہے. تو یہ ہمارے ابا کا بھی حال ایسے ہی تھا، ہمارے ابا کا حال بھی ایسے ہی تھا. تو عصر کے بعد سے ان کو پریشانی شروع ہو گئی تھی کہ اب یہ جو روٹی بنے گی، بھی تو روزہ ہے، کچھ کھا نہیں سکتے، لیکن یہ روٹی کیسی ہوگی، اس کا ذائقہ کیسا ہوگا، اور یہ کیسے بنے گی، اور کیا اس کی لذت ہوگی، یہ جنت والی روٹی ہوگی کوئی اور ہوگی، وغیرہ وغیرہ. تو وہ جیسے جیسے وقت بڑھ رہا تھا ان کی بے قراری اور بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا. تو اس کا اثر جو ہے وہ ان کی اولاد پر بھی آیا. عصر کا وقت ہوتا ہے تو اب ہم لوگ تو روزے سے ہیں، اب عصر کا وقت شروع ہوگا تو سامنے افطاری سجی ہوئی ہوتی ہے، تو اس وقت دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن پکوڑوں کی طرف اور دہی بڑوں کی طرف، سموسے اور رول کی طرف، چاٹوں کی طرف نظر ہوتی ہے. دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن ان چیزوں کی طرف نظر ہوتی ہے کہ جلدی سے وقت ختم ہو اور ہاتھ بڑھے آگے دسترخوان کی طرف. تو خیر یہ بات میں نے ایسی ضمناً ذکر کر دی. بہرحال میں یہ ذکر کر رہا تھا، بات کہاں سے چلی، کہاں سے کہاں چلی گئی. میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ کسی بھی پیشے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور میں نے بہت اختصار کے ساتھ آپ کو مختلف حضرات انبیاء علیہ السلام کے پیشوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے. سب نے کام کیے ہیں، بڑے بڑے کام کیے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام کیے ہیں، لیکن میں نے عرض کیا کہ جائز پیشہ ہو، حلال پیشہ ہو، یہ لاکھ درجے بہتر ہے دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس چیز کے تاجر تھے؟ کپڑے کے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے. ہزاروں لوگ جو ہے فیکٹریاں لگی تھی، ہزاروں لوگ کام کرتے تھے، اور سال کے آخر میں بڑے بڑے عام آدمیوں کے مقابلے میں علماء کی خدمت کیا کرتے تھے. اس لیے ہمارا بھی نظریہ، میرا اپنا جو نظریہ ہے کہ آدمی مولوی ہو، عالم ہو، اس کو کاروبار بھی کرنا چاہیے. لیکن اب اگر آپ یہ بات عام پبلک کے سامنے، او ہو مولانا صاحب کے پاس تو گاڑی بھی ہے، وہ الٹی آنی شروع ہو جاتی، پیٹ میں درد شروع.
ان کے پاس موٹر سائیکل بھی ہے اور ہارٹ اٹیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، کاروبار بھی ہے، او ہو بس پھر ایسا ہے، یہ تو بیچارہ ایسا ہو گیا کہ اس آدمی نے کوئی میرا خیال مسجد کی جس میں پیسے ڈالتے ہیں کیا ہوتا ہے گلک، وہ توڑ دیا ہے۔ وہ مولوی اور کاروبار، مولوی کو تو ہمیشہ ایسے ہونا چاہیے، مولوی کو غیور نہیں ہونا چاہیے، غیرت مند نہیں ہونا چاہیے، مولوی کو ہمیشہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے۔ اور ہمارا نظریہ کیا ہے کہ مولوی کا ہاتھ ایسے ہونا چاہیے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ سے کبھی میں نے مانگا ہے؟ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، اللہ حفاظت فرمائے۔ آدمی لینے والا نہ بنے، دینے والا بنے، اس میں عزت ہے، اس میں وقار ہے، اس میں وقار ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے آدمی تجارت کرے، کاروبار کرے، اللہ اس میں برکت ڈالیں، اور پھر لوگوں سے لینے کے بجائے لوگوں کو دینے والا بنے، دینے والا بنے۔ کیوں لینے والے بنے؟ کیوں دوسروں کے آگے آدمی ہاتھ پھیلائے؟ اللہ تعالیٰ اس ذلت سے ہماری حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانے سے ایسا اتنا دے دیں کہ ہم ضرورت کے وقت سبب کے درجے میں لوگوں کی ضرورت پورا کرنے والا بن جائے۔ سبب کے درجے میں، اصل تو ضرورت پورے کرنے والے اللہ جل شانہ ہے۔ خیر چلیے جی آگے چلیں۔ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اچھا اس سے پہلے اذ نادى ربہ نداء خفیا، انہوں نے اپنے رب کو پکارا چپکے سے۔ کس نے پکارا؟ کس نے پکارا؟ میرا خیال روزہ رکھ رہا ہے تو میرا خیال بند کر دیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ، میں کچھ کہتا رہوں آپ کچھ سمجھتے رہیں، پھر مسئلہ خراب نہ ہو جائے روزے میں۔ بابا زکریا علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، زکریا علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے اور اپنے رب سے چپکے چپکے درخواست کی اور مانگا۔ اس آیت کی دل میں حضرات مفسرین نے لکھا ہے رحمہم اللہ نے کہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے، دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ دعا سرن ہونی چاہیے، جہرن نہیں ہونی چاہیے۔ دعا جو ہے وہ سرن ہونی چاہیے۔ سرن کا معنی یہ ہے کہ آہستہ آہستہ، یہ دعا میں افضل ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دعا بالجہر ہونی چاہیے، لیکن حضرات فقہا اور بڑے بڑے حضرات علماء کہتے ہیں کہ دعا میں دعا سرن کرنا افضل ہے۔ سرن کا معنی آہستہ آہستہ، ہاں تعلیماً کبھی کبھی آدمی زور سے کر دے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھئی کیا دعا مانگی جا رہی ہے، دعا کیا مانگتے ہیں، کون سی دعا پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جہرن کا معمول نہیں بنانا چاہیے۔ چنانچہ ہمارے یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ہم بھی اسی پر عمل کرتے ہیں، کبھی کبھار جو ہے وہ زور سے دعا کرتے ہیں، ورنہ اکثر و بیشتر آہستہ آواز سے کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں بھی حکم یہی ہے۔ کہاں ہے؟ 8ویں پارے میں، 8واں پارہ آپ کھولیں گے وہاں آپ کو ملے گی آیت ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ آیت بھی میں نے آپ کو بتا دی، نمبر مجھے یاد نہیں ہے آیت کا، اتنا پکا حافظ نہیں ہوں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، پکارو اپنے رب کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور چپکے چپکے، وخفیہ چپکے چپکے، آہستہ آہستہ، تم ہو اور اللہ تعالیٰ ہو۔ بس کبھی کبھار جو ہے وہ زور سے بھی مانگ سکتے ہیں۔ اور امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں احکام القرآن میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الذکر الخفی وخیر الرزق ما یکفی۔ کیا پیارا جملہ ہے، خیر الذکر الخفی وخیر الرزق ما یکفی۔ آپ نے فرمایا کہ بہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ ہو، بہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ ہو، اور بہترین رزق وہ ہے جو کفایت کرنے والا ہو۔ آدمی کو دوسرے کے سامنے سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، اس کے لیے، اس کے اہل و عیال کے لیے وہ رزق کافی اور شافی ہو، یہ بہترین رزق ہے۔ اچھا جی، اب آگے جو ہے
حضرت زکریا السلام نے اللہ تعالیٰ سے چپکے چپکے دعا کی. دعا کیا کی؟ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. یہ پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں اپنے وقت کے مطابق میں نے ختم کر دیا. دیکھیں وقت کے پابند ہو رہا ہوں میں آہستہ آہستہ. آدھا گھنٹہ ہو گیا. چلے جی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما. یا اللہ کہنے اور سننے کو قبول فرما. قرآن کریم سے اللہ سچا تعلق اور سچی محبت اور وابستگی پیدا فرما. اے اللہ اس قرآن کریم کو ہماری زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنا. اس سے صحیح معنوں میں محبت پیدا فرما. اے اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے حاضرین میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کلی نصیب فرما. جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو رزق کے سلسلے میں پریشان ہیں انہیں وافر حلال روزگار عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی، ہمارے والدین کی، ہمارے بیوی بچوں کی، اعزاء اقارب کی اللہ مغفرت فرما. یا اللہ رمضان کا جو مہینہ تقوی کا ہے اللہ وہ تقوی ہمیں اختیار کرنے کی اور اس کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے قبول فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.